بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين أبو القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد صلاة على محمد. آپ حضرات کی خدمت میں اس تقریر کو پھر عشرہ مجالس کی چاندرات سے لے کر آج کی جو روزے میں دوسری مجلس یعنی آج محرم کی بڑی تاریخ ہے، جس میں نے چاندرات کی کل کی مجلس میں بھی اسی موضوع پر اپنے کہا تھا کہ گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھتے رہے گی کہ اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے ارشاد؟ کہ دیکھو ہم بھی محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، میرا آخری بھی محمد. دیکھو ہم کل کے کل محمد ہیں. صلوات پڑھ کر محمد و محترم سامعین کرام و مہذب سامعین کرام و معتبر سامعین کرام و مخصوص سامعین کرام یعنی جتنے یہاں پر موجود ہے، کل جہاں تک بات پہنچی میں نے انتخاب کیا، بات چلی کہ دیکھو رسول کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ جو میں نے نہیں کہا، جو کسی مولوی نے نہیں کہا، جو کسی انجینئر نے نہیں کہا، جو کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا، جو کسی ڈرائیور نے نہیں کہا، جو کسی پائلٹ نے نہیں کہا، بلکہ جو کون کہہ رہا ہے. جب تاریخ اگر آپ ان کو مانتے ہیں، اگر آپ کا اعتماد ہے، آپ کا بھروسہ ہے اس رسول پر، تو لہٰذا آپ کو اس بات کو بھی ماننا ہوگا. رسول کو مان لینا بڑی بات نہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا. رسول کو مان لینا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ رسول کی ماننا بڑی بات ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. رسول کو مان لینا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ رسول کی باتوں کو ماننا بڑی بات ہے. ہم نے کہا کہ میں ابا حضور کو مانتا ہوں، دیکھیے میں بات سے لے جاؤں گا انشاءاللہ. میں نے کہا کہ میں ابا حضور کو بہت مانتا ہوں، بہت مانتا ہوں، بہت مانتا ہوں. بھیا جب آپ نے سنا کہ مولانا محمد حسین منتر پر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ابا کو بہت مانتے ہیں، ہم مولانا نبی صاحب کو بہت مانتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، میری جانب قربان ان کے اوپر. آپ کہنے مولانا آپ نے جب دعویٰ کر دیا، جب سامنا ہوا کہ میرے ابا حضور آئے اور میں بھی منبر پہ موجود، وہ بھی یہ جگہ شرح پر آئے، جب ملاقات ہوئی نہ سلام ہوا نہ کلام ہوا. جب انہوں نے کچھ کہا تو میں بات کو مانا نہیں، تو آپ کہیں گے دیکھو یہ منبر پر چیخ چیخ کر دعویٰ محبت کو کرتا ہے، مگر یاد رکھنا کہ اپنے باپ کی لائق اولاد نہیں ہے بلکہ نالائق اولاد ہے. صلوات علی محمد. سمجھ رہے میری باتوں کو؟ میں نے دعویٰ تو کر دیا منبر پہ آ کے کہ میں اپنے ابا حضور کو بہت چاہتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، اپنی جانیں بھی قربان کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے رسول کا بھی میں محبت، رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں رسول کو بہت چاہتا ہوں، میری جانیں قربان اس رسول پر کہ جس نے ہمارے لیے اپنی قربانیاں دی. تو لہٰذا خالی کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ہم رسول کو بڑا چاہتے ہیں، ہم رسول کو بڑا مانتے ہیں. بھائی آپ نے کہا ہے کہ آپ رسول کو مانتے ہیں. رسول نے اگر ایک بار بھی کہتے کہ ہاں یہ میری نہیں مانتا ہے، وہ توجہ چاہتا ہوں. اگر رسول ایک بار یہ کہہ دے کہ ہاں یہ میری مانتا ہے، میری باتوں کو میرے حکم کو بجا جاتا ہے، آپ کی سرٹیفکیٹ مکمل ہے
اس طرح اللہ محمد کی طرح ہے کی کوشش کرتا ہوں تو چاہتا ہوں جہاں جہاں حق کا تذکرہ کریے گا آپ دیکھیے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے جناب آدم کے لڑکے سے لے کر جناب آدم کے دور سے لے کر ختم منقلب تک آ جائیے رسول خدا تک آ رہی ہے محمد عربی تک آ رہی ہے اگر جہاں جہاں حق نے اپنا حقانیت کا اعلان کیا جہاں جہاں پر بھی حقانیت نے اپنے حق کا اعلان کرنا چاہا باطل نے سوچا اسے ڈرایا جائے میں چاہتا ہوں باطل کی کوشش یہ رہی ہے کہ ڈرایا جائے گا کیوں ڈرایا جائے کیونکہ اگر حق نے اگر چیخا ہے میں چاہتا ہوں اگر حق نے چلا کر کچھ کہہ دیا تو بظاہر کے میرے کارنامے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے میں چاہتا ہوں جو میرے کارنامے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اچھا یہ بتائیے اگر ہمارے سامنے مجھے پتا ہے کہ مجھے پاس وہاں کچھ لگا ہوا ہے تو ہم چاہیں گے کہ آنے کے قریب آ جائے اینا بھی چھپے گا آپ چھپیے گا وہی تو میں جو چاہتا ہوں اینا جو ہے جو چشمہ ہے جسے کہا جائے جو آپ کی اصل تصویر جو آپ کا اصل چہرہ ہے وہ سامنے لا کر کھڑا کر دے ابھی میں آپ کو بیٹھا ہوں میرے منہ پر مان لیجیے گندگی لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر کھانے کا جوٹا کچھ لگا ہوا ہے اب میں اپنے کو بہت خوبصورت سمجھوں مگر آپ کو جانتے ہیں کہ میرے چہرے پر کیا ہے بڑی توجہ چاہتا ہوں اور مان لیجیے کہ آپ کو نظر انداز کر دے مگر ایسا تو جانتا کہ میں کیا ہوں بڑی توجہ چاہتا ہوں ایسا تو جانتا ہے کہ میری حقانیت کا میرا اصل چہرہ کیا ہے اسی طریقے سے کچھ لوگ رسول بڑی توجہ چاہتا ہوں میں بس استعارہ کیونکہ حالات میں دیکھ کر گفتگو کرتا ہوں اور استعارہ کے معنی سے کنایے سے بات کر کے گزر جانا کچھ لوگ رسول کی بس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے رسول کے ساتھ رہتے تھے رسول کے ساتھ چلتے تھے رسول کے ساتھ کھانا تھا رسول کے ساتھ بیٹھنا تھا رسول کے ساتھ چلنا تھا رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے گئے رسول کے ساتھ رہتے تھے رسول کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے میرے رسول کی گولی کیا کرنا میرے رسول کا چہرہ کیا کرنا میرے رسول کی آنکھیں کیا کرنا میرے رسول کی نظر کیا کرنا میرے رسول کا چہرہ کیا کرنا میرے رسول کے دانت کیا کرنا میرے رسول کا چلنا کیا کرنا میرے رسول کا لڑنا کیا کرنا میرے رسول کا بولنا کیا کرنا یعنی یہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ میرا رسول ایسا ہے میرا رسول ایسا ہے میرا رسول ایسا ہے میرا رسول ایسا ہے مگر رسول نے یہ نہیں کہا یہ میرا صحابی کے میری تعریف کر رہا ہے اس کا کیا کرنا ایک بلند پر انسانات پڑھ گئے محمد کروں گا کیونکہ میں کسی کے یہاں فنکشن میں آیا ہوں بلکہ شہزادی کی نوکری کو مکمل کرنے آیا ہوں کیونکہ یہ میرے حق میں آیا ہے تو لہٰذا اگر ہم کو تعریف کر دوں تو بروز محشر میرا گریبان پکڑا جا سکتا ہے تو لہٰذا میں کوئی تعریف نہیں کروں گا اگر آپ کو تعریف کر جائیں گے میری ہمت بڑھانے میں تو پھر آپ کو بروز محشر جواب دینا ہوگا اتنا خیال رکھیے گا اگر میں کو تعریف کروں گا تو مجھے جواب دینا ہے اگر آپ کو تعریف کریں گے ذکر اہل بیت سن کے آپ اہل بیت سن کے خدائی کریں گے تو آپ کو جواب دینا ہے ایک بلند ترین صلوات لہذا جب بھی حقانیت کا تذکرہ ہوا باطل کو چھوڑنا چاہا باطل نے بنانے کی کوشش کی آئیے دیکھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلیں اس منزل تک کہ جہاں تک اپنے بات کو چھوڑا تھا وہاں سے پکڑیں گے اور آخری منزل پر اس کے تھوڑے سے گفتگو کر کے پھر اس کے بعد اپنے مسائل ہو جائے گا تو لہٰذا جب پھر ہم نے اپنی حقانیت کا اعلان کرنا چاہا باطل کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ دبا دیا جائے کیوں دبا دیا جائے میرا سوال ہے آخر کیوں کوشش کی جا رہی ہے کہ دبا دیا جائے بھائی آپ نے چاہا میرے عیب کو ظاہر کریں مجھے پتا ہے کہ میں عیبدار نہیں ہوں تو میں جھوٹ نہیں بڑی توجہ چاہتا بڑا جھوٹ جھوٹا جاتا بہت بڑا جھوٹا ہے اگر میں عیبدار نہیں ہوں مولانا اگر کوئی یہاں پہ مثال دے رہا ہوں کسی کا نام نہیں دے سکتا کوئی ہے اس مجمع میں مثال دے رہا ہوں کوئی کہے کہ مولانا صاحب ایسے ایسے یہ کرتوت ہیں اور ایسے ایسا یہ کرتے ہیں ہمارا اللہ سب کو سب چیزوں سے منع کرے دیکھ
آپ لوگوں نے اس شخص نے جا کے چیخ کر اس پورے مجمع میں کہہ دیا مختار صاحب آپ کیا حدیث پڑھ رہے ہیں آپ خود اعتبار ہیں بڑی توجہ چاہتا ہوں اگر میں اعتبار نہیں ہوں گا تو میں کچھ بولوں گا بڑی توجہ چاہتا ہوں بولوں گا کچھ بولے نا بولوں گا نا چپ چاپ کر جاؤں گا کیونکہ میں اعتبار ہوں نہیں کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے اگر مجھے اللہ کا اعتبار نہیں ہوتا تو میں بھی چیخ کر دیتا اگر تم کیا رہے گے تمہارے آگے خدا جانتا ہوں تو لہٰذا اگر میں چپ رہ جاؤں گا بڑی توجہ چاہتا ہوں اگر کسی نے میرے اوپر انگلی اٹھانا چاہا اب میں حقانیت پر ہوں اگر میں چپ یاد رہ جاؤں گا کہ امام فرماتے ہیں کہ حدیث رسول ہے ان سے معصومیت ہے کہ اگر تم کسی پر ایک انگلی اٹھاؤ گے کوئی انگلی تمہاری طرف اشارہ کرے گی تم کیسے ہو بڑی طرف جو چاہتا ہوں تمہارا زمین کیسا ہے تو دوسروں کو ٹوک رہے تو لہٰذا جب بھی اگر کوئی آپ پر انگلی اٹھائے اگر آپ حقانیت پر ہیں آپ خاموشی سے کبھی بائیکاٹ کے لیے کبھی کبھی خاموشی ایسی ہوتی کہ بات کا گلا گھٹنے لگتا ہے کبھی کبھی بولنا ایسا ہو جاتا ہے کہ بات کا گلا گھٹنے لگتا ہے تو لہٰذا وقت کو نظارہ کر کے اور حالات کو دیکھ کر گفتگو کیا جاتا ہے اور حالات کو دیکھ کر بولا جاتا ہے تو لہٰذا میں بھی اسی کا چھوٹا سا طالب علم ہوں تو میں بھی جانتا ہوں کہ کب بولا جاتا ہے کیسے بلوایا جاتا ہے سلام ہے محمد میں یہ بھی کہوں کہ آپ جاؤ گا تو لہٰذا جب بھی حقانیت نے اپنا اعلان کرنا چاہا حقانیت نے کچھ بتانا چاہا حقانیت نے اپنے حق کا پرچم بلند کرنا چاہا تو باطل نے چاہا اسے دبا دیا جائے باطل نے چاہا اسے مٹا دیا جائے باطل نے چاہا اسے ختم کر دیا جائے باطل نے چاہا اس کا وجود نہ رہے باطل نے چاہا اس کی نسل نہ رہے باطل نے چاہا یہ خود ختم ہو جائے ان کا چلنے نسل ختم ہو جائے جو بھی باطل نے چاہا یہ بھی بلو باطل کی جو بھی حکومت نے آج کر یہ بھی کوشش کی ہے کہ تذکرے کو مٹا دیا جائے آپ کیا سمجھے باطل نے کوشش بھی یہ کیا کہ چلے کو جب مار مار کے ختم کیے جا رہے ہیں اگر ان کا تذکرہ کی رہ جا رہا ہے آخر بات کیا ہے چلو تذکرے کو مٹایا جائے میں جو چاہتا ہوں اب تذکرہ بھی چل رہا تذکرہ مٹانے میں پوری کوششیں کی گئی پوری طاقت لگا دی گئی پوری حکومت کا پورا مال خرچہ کر دیا گیا کہ آپ ان کا تذکرہ بھی ڈالے رہے ہیں بھیا ان کو حقار دے رہے ہیں پھر ان کا تذکرہ بھی ملتا نہیں ہے یہ باقی رہتے کیوں باقی کیوں رہتے اب آئیے ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ لوگوں نے یہ بھی چاہا کہ اداکاری میں حسین اسلام بند ہو جائے پوری کوشش کی گئی اور آج بھی اس دور میں اور ملائم شخص جو ہے وہ مسلمان ہو شیعہ ہو سنی ہو ہندو ہو کافر ہو دیوبندی ہو یعنی جو بھی ہو اگر جو بھی یہ کوشش کرتا نظر آئے تو سمجھ لینا اس کی ماں نے امانت میں خیانت کیا ہے میں تو کچھ کہہ رہا ہوں لہٰذا سمجھ لینا کہ اس کی ماں نے امانت میں خیانت کیا ہے رسول کی حدیث ہے تم سے محبت وہ کرے گا بڑی توجہ چاہتا ہوں تم سے محبت وہ کرے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کیا ہو بڑی توجہ چاہتا ہوں شادی اور ہدایت کا تذکرہ یہ ہے جس کو نہ کوئی فرقے میں بدلا گیا ہو نہ کسی شخص کو محبت کر دیا گیا ہے محبت ان کے لیے ہے ایک بلند ترین سوال ہے محبت اور آگے بڑھاتے ہوئے چلتے لہذا اب بات کہاں پر ختم ہوئی تھی دعوت البشیرہ دیکھیے میں نے اس موضوع کو عنوان سخن اور اس حدیث رسول کو عنوان اس لیے بنایا ہے اور دعوت البشیرہ سے تذکرہ میں نے اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ دشمنی کی بنیاد دعوت البشیرہ سے رکھنی ہے بڑی توجہ چاہتا ہوں اب دعوت البشیرہ سے کر حالات تک آپ کو میں لے جاؤں گا اور دشمنی یہاں سے دعوت البشیرہ سے شروع جب دیکھا کہ لوگ دعوت کی طرف آ رہے ہیں کھا کر چلے جا رہے ہیں جب جناب ابو طالب نے چیخ کر کاٹا ڈانٹنے کا اثر یہ ہوا کہ سب کے سب خاموش ہو گئے خبردار میرے بھتیجے کی باتوں کو سمجھو میرے بھتیجے کی باتوں کو سنو اور ان کی باتوں پر عمل کرو جب
جناب طالب کا ذکر ہو گیا رسولیا سب خاموش. اس کے بعد مرحلہ آگے بڑھتا ہے. رسول نے اعلان کر دیا اے علی جب مولا کائنات کھڑے ہو گیا کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی امداد کریں گے. تو رسول نے کہا اے علی آپ میرا وسیع اور خلیفہ ہے مجھے خلافت کا اقرار قبول نہیں بلکہ دعوت شیعہ نہیں ہو گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں یعنی خلیفہ ظاہرت حاجیوں کو دکھا کر کہ دیکھ لو سن لو وہ خلیفہ بعد میں ہے پہلے دعوت شیعہ ہے. کیونکہ غریبوں کی جہاں تک بات ہے وہاں پر بچنے کا تھوڑا امکان ہے بچنے کا تھوڑا بہت امکان ہے. اس میں دعوت شیعہ تو رسول نے تو یہ کہا تھا کہ آج تم میرے خلیفہ میں بھائی بندے لوگوں کو کہا کہ کون مجھے میری مدد کرے کون مجھے میری مدد کرے. تو جب کوئی نہ اٹھا مولا کائنات نے اٹھ کر گواہی دے دیا اے اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد کریں گے. تب بھی رسول نے علی کی خلافت کا اقرار کرا دیا اور لوگوں کو پتا لگا کہ دیکھو میرے بعد میرا خلیفہ میرا وسیع میرا رہنما میرا جانشین علی ہے. تو لہذا ہم غور کرتے ہیں منزل آگے بڑھتی گئی. اب کفار قریش نے سوچا اب ایسے بات نہیں مانی جائے گی. دیکھیے اب بات اس کے بعد رب سے مسائل پر ہم آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں گفتگو سے. کفار قریش نے سوچا کہ اب ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں رسول کو چھوڑیں گے نہیں رسول کو جانے نہیں دیں گے رسول کو سنائیں گے رسول کو لڑائیں گے رسول کو لڑائیں گے رسول کو عزت دیں گے رسول کو ظلم کریں گے. میں جو چاہتا ہوں رسول کو سنائیں گے رسول کو عزت دیں گے رسول کو لڑائیں گے رسول کو تکلیف دیں گے. لہٰذا یہاں سے دیکھیے اب بچوں کو والدین کچھ ایسے ہوتے ہیں بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ بچے کو اپنے نہ کر بچے کو آگے بڑھا دیا کرتے ہیں. دیکھو یہ تم شرارت کرنا دیکھو یہ تم شرارت کرنا. یہ سوال ہے محمد والے محمد کا تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیے تھوڑا تھوڑا اس سوال کا ضرور میرے قریب آ جائیے تھوڑا کروڑوں کا مشورہ دے دیے آپ لوگ نہ گھبرائیں میرے لیے کروڑوں کا مشورہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں کروڑوں کے درمیان میں ہو رہا ہوں. تو لہٰذا اب والدین چاہتے ہیں کہ میرا نام نہ آ کے بچے آ جائے تاکہ بچوں کی بات بچوں میں رہ جاتی. اب کفار قریش اپنے بچوں کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جب ابو طالب کا بھتیجا محمد گھر سے باہر آئے اسے تم چڑھانا اسے تم اذیتیں دینا اور اسے تم مارنا. تو لہذا ادھر جناب رسول خدا سلام محمد اور محمد پر جب رسول نکلے اب کفار قریش آئے ان کے بچے آئے. والدین نے کیا کہا تھا اگر تم جاؤ گے اور تم رسول کو اذیتیں دو گے اگر ہم ساری بیچ میں آ گئے مارنے کے بعد توجہ چاہتا ہوں جو والدین کی زیادتی کی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جن شریعوں نے شریعت ہم نے دل کھول کے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے. بڑی توجہ سے سنیے گا ہم نے دل کھول کے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جن شریعوں نے شریعت میں شرارت کی ہے. جن شریعوں نے شریعت میں شرارت کی ہے ان پر ہم دل کھول کے لعنت کرتے ہیں. آگے تو جو شرارت بچوں کو سکھایا جا رہا ہے والدین سب سے بڑی شرارت کر رہا ہے. دیکھو تم جاؤ اور محمد کو تکلیفیں دینا اگر ابو طالب تمہیں مارنے آ جائے یا تمہیں ڈانٹنے آ جائے حمزہ آ جائے کوئی بھی آ جائے تو اس کے بعد ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں بچوں کی بات ہے یہ دیکھو یہ محمد ہے یہ بچوں سے جنگ کر رہے ہیں یہ بچوں سے لڑ رہے ہیں یہ حمزہ ہیں دیکھو بچے سے لڑ رہے ہیں یہ ابو طالب ہیں یہ بچوں کو اذیتیں پہنچا رہے بچے ہیں بچوں نے کام کر دیا. تو لہٰذا یہ پالیسی والدین نے بنائی والدین نے بنیاد رکھی ہے. جب ٹیڑھی والدین بنیاد رکھ دیتے تو آسمان تک بچہ پہنچ جائے تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا. یاد رکھیے گا کیونکہ بچے کے اندر والدین کا اثر ہوتا ہے. تو لہٰذا چلے گفتگو آگے آتے ہوئے اب وہ دن آیا محمد باہر نکلے بچے چوہاتے رہے بچوں نے زخم دیا. ادھر جناب جب شام ہو ابو طالب کے ضرور جب رسول خدا پہنچے رسول نے ابو طالب کو دیکھا ابو طالب نے رسول کو دیکھا. سنا غور سے سنیے گا چچا نے بھتیجے کو دیکھا بھتیجے نے چچا کو دیکھا رسول نے چچا
जनाब मुतालिब लोग काफिर करते थे, दलील देखो तुम काफिर के मुतालिब काफिर, तुम्हारा खानदान काफिर के मुतालिब काफिर। अब जनाब मुतालिब देखते हैं तस्वीर आ गया जनाब मुतालिब को गुस्सा हुआ, जनाब मुतालिब को गजबनाक हुए, जनाब मुतालिब ने कहा मेरे भतीजे तुझे बता तुझको सब दे दिया है, तुमको अजियत क्यों कर रहे हो? रसूल खुदा कुछ नहीं बोलते, रसूल ने को नहीं कहा। अब रसूल आए घर में, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। फिर दूसरे दिन फिर निकलने के बाद फिर वही अजियत थे। अब फिर जनाब मुतालिब को खबर हुई। अब तालिब ने कहा अली देखो कब से तुम जाना मोहम्मद के साथ, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए कोई भी बाप ये चाहेगा कि मेरा भतीजा बच्चा है, मेरा बेटा खतरे में हो जाए, बड़ी इंसाफ से बताइएगा। कोई हुकाम दुनिया में ये नहीं चाहेगा कि मेरा भतीजा बच्चा है और बेटे पर जान मौत आ पड़े, दुश्मनी हो जाए। आजकल के वालिदैन ये चाहेंगे कि मेरे बेटा जो है बच जाए, और हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, हमारे वालिदैन भी चाहेंगे, और हमारे मुझे यही चाहेंगे हम मेरा बेटा बच जाए। वो जा रहा तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिहाजा अब दौर आया, अब इधर अली निकले। और देखिए बात मिसाल बड़ी वाज़ेह तरीन है कि जब बच्चों पर वालिदैन अपनी हुकूमतें चलाने लगते हैं तो बच्चों पर असर वालिदैन का होता है। अब छोटे अहदारी के खिलाफ आवाज बुलंद रहा होगा, अपनी आवाज बुलंद कर रहा होगा, तो समझ लेना ये उसकी गलती नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसके वालिदैन की और उसकी नस्ल की गलती है। तो लिहाजा अली से जो मोहब्बत करेगा वो उसके वालिदैन पाक ही होंगे। मंजिल आगे बढ़ी, अली तुम जाना। माना पहुंचने के बाद देखा कि लोगों ने अली को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया, लोगों ने रसूल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, लोगों ने रसूल को सताना शुरू कर दिया, लोगों ने रसूल को सताना शुरू करना शुरू कर दिया। अली ने कहा देखो रसूल को सताना देखिएगा मेरी मोहब्बत से समझाता मौला जाना। देखो बच्चों रसूल को सताओ मत, देखो ये अल्लाह के नबी है, देखो ये अल्लाह की मसीह है, देखो ये अल्लाह के मुखलिस रसूल है, देखो ये अल्लाह के मुखलिस रसूल है, देखो इन्हें सताओगा, देखो इन्हें परेशान न करो, देखो ये अल्लाह का हबीब कर मेरी तरफ मतवज्जो रहिएगा, देखो इन्हें परेशान न करो, देखो इन्हें सताओगा। मौला कहना चुप। फिर ऐसा ही हुआ, फिर लोग बच्चे सताने लगे अली को, रसूल को। अब अली ने कहा देखो बच्चों रसूल को छोड़ो मत, बच्चों रसूल को छोड़ो मत। अब बंदा बच्चे भी अली का मजाक उड़ाने लगे। जब बच्चे घर गए वालिदैन ने सिखाया कि देखो तुम पीछे न हटना, जैसे रसूल को पूरा करना, रसूल को सुधारना, रसूल को पागल करना, रसूल को शायर करना। अब जो बच्चे वालिदैन से सुन कर आए थे वो जेबी जहाज करने लगे। अब मंजिल और आगे रही, अब बड़ा कायनात को चला गया, अभी तारीफ के जान को चला गया। अब अभी तारीफ के बच्चे ने यानी बड़ा कायनात ने किसी बच्चे को उठा कर रखा तो नाक टूटी, किसी का हाथ टूटी, किसी की नाक टूटी, यानी किसी का पैर टूटा, कोई अंधा होगा, कोई नंगा होगा, कोई बहरा होगा। अब जब ये बच्चे अपने घर गए वालिदैन के पास पहुंचे तो माँ ने देखा, माँ परेशान हो गई, मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या हुआ। बच्चे ने कहा अब बात पूछिए मत, अब बात पूछिए मत, बच्चे बताओ हुआ क्या। दादी का रसूल को चिढ़ा रहा था, अब्बा हुजूर ने बताया था, अब्बा हुजूर ने बताया था कि रसूल को चिढ़ाना, रसूल को अज़ियत देना, रसूल को नुकसान पहुंचाना, मैंने चुनांचे ऐसा ही किया। यानी जो अब्बा का हुक्म था मैं उसे बजा लाया। अब जैसे ही मौला कायनात ने भेजा, अब औरतों के अंदर जज्बा पाया जाता है शिकायत करने का, ये तो बददुआ करने का। अब इधर बदतमीज माओ ने अपने हाथों को उठाया और अली के बारे में बददुआ करना शुरू कर दिया। अब जब उन बच्चों के नालायक बाप घर में आए, वही तो जो लायक बाप भी नालायक था, जब घर में तशरीफ लाए करो तो उनकी ज़ौजा ने कहा पता है तुमको वो अबू तालिब के बच्चे ने मेरे बच्चे का क्या किया। किसी ने कहा मेरे बच्चे तुम
نام توڑ دیا، کسی نے کہا میرے بچے کا پیر توڑ دیا، کسی نے کہا میرے بچے کا سر پھوڑ دیا، کسی نے کہا میرے بچے کا پیر توڑ دیا، کسی نے کہا میرے بچے کا ہاتھ توڑ دیا. اب سب پہ ابا حضور بڑی توجہ چاہتا ہوں، جناب مطالب کی خدمت میں آئے کہ اے مطالب یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کا ہاتھ کیا کیا؟ اے مطالب یہ بتاؤ تم نے تیرے بیٹے نے میرے بیٹے کا ہاتھ توڑ دیا. اب مطالب بتاؤ میرے بیٹے نے میرے بیٹے کا پیر توڑ دیا. اب مطالب بتاؤ میرے بیٹے نے میرے بیٹے کا سر پھوڑ دیا. اچھا نہیں، اب مطالب نے کہا ہوگا کہ یہ بتاؤ کون سا مجھا ہوگی. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اب طالب جان رہے تھے کہ میرا بیٹا الہی نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہے. اب طالب کو پتا تھا کہ میرا بیٹا لائق ہے، میری اولاد ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اب طالب کو اپنی اولاد پر یقین تھا اور ان کے جو اولاد تھی ان کے ابا کو بھی نہیں پتا تھا کہ میری اولاد ہے کہ کس کی اولاد ہے. اب طالب نے کہا یہ بتاؤ وجہ کیا تھا؟ رابطہ خاموش کہا کہ بس محمد کو کچھ کہہ دیا تھا اور اس وجہ سے تمہارے بیٹے نے ایسی ایسی حرکت کر دی. تو عجب الانسان علیہ طالب نے جواب کیا ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کیوں آخر جو اللہ کا رسول ہے محمد کو آج کی تاریخ سے تنہا نہ سمجھنا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے جسے دنیا کافر 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 کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا خبردار میرے بھتیجے کو صحیح سے انگلی نہ اٹھانا. یہ وہ چچا کہ جس نے اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے کی جان کی قربانیاں دنیا والوں کو دے دیا اور ہمیشہ رسول کی حفاظت یا تو مولا کائنات نے کیا یا تو جناب مطالب نے کیا. اور اللہ کہہ رہا ہے رسول یہ بتاؤ جب تم یتیم تھے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اے رسول یہ بتاؤ جب تم یتیم تھے کیا میں نے تمہیں سہارا نہیں دیا؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں. یہ بتاؤ اے رسول جب تم یتیم تھے، جب تمہارا سہارا کوئی نہ تھا، جب تم بے قسم مددگار تمہارا مددگار نہیں تھا، کوئی تمہارا علاج نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ تمہاری مصیبتوں کو حل کرتا، تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا. اے رسول، اے محمد، اے میرے طاہا، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مبشر، اے میرے یاسین، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے محمد، اے میرے احمد. یہ بتاؤ جب تم مصیبتوں میں گرفتار ہوئے تمہاری پریشانیوں کو دور کر ہائے ہائے آپ سن کر رہے ہیں ان کا حفاظت کیا کس نے؟ میں نے سوال کیا اے اللہ تو یہ بتا کہ کیا تو آ کر رسول کی مدد کر رہا تھا؟ اے اللہ یہ بتا، اے بھائی کے کالا تو یہ بتا کہ تو آ کر رسول کی مدد کر رہا تھا. کہا نہیں میں تو نہیں آیا. اگر جس نے یہ کہا کہ اللہ وہ جا کر مدد کر رہا ہے تو لہٰذا وہ کافر ہے، اس پر کافر کو مدد لگ جائے گی. بھیا جب اللہ جس نے رکھتا تو اس نے آ کے مدد کیا کیسے؟ تو لہٰذا اللہ خود نہیں آتا، سریہ بناتا ہے. رسول اللہ اپنے آپ رسول اللہ کو پکارے نہیں کیا رسول اللہ آتے آپ کو اٹھا دیں گے نہیں سریہ بنا دیں گے. مولا کائنات کو جب آپ ٹھوکر لگتے جب تک اللہ مشہور خوشا کہ مولا کائنات آپ کو اٹھا دیں تو ترنت آتے نہیں سریہ بنا دیں گے. وہ آپ کو روحانیت کسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرنے کے وہ آپ کو اٹھا دیں گے. تو لہٰذا اب ذریعہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ کیا پردھان منتری جو ہے کسی اور لوگوں کو اپنی بات میں بٹھا دے گا؟ نہیں بٹھا گا. کیا جو اس کا حامل ہوگا، جو اس مرتبے پر بیٹھ کا حامل ہوگا، جو اس کرسی کو سنبھال سکتا ہوگا خود کو آ کر بیٹھے گا اور وہ مسائل کو حل کرے گا. تو لہذا یاد رکھنا کہ ابو طالب کو اللہ نے محبت والی جناب ابو طالب کے ایمان پر تو دیکھو خبردار ابو طالب کو کافر نہ کہنا. اگر تم نے ابو طالب کو کافر کیا تو کہا تو تم خود کافر ہو جاؤ گی. تو لہذا ایمان سالم ہے ہمارا تو ابو طالب کی وجہ سے، اسلام سالم ہے تو ابو طالب کی وجہ سے، محمد سالم رہے تو ابو طالب کی وجہ سے، نبی سالم رہے تو ابو طالب کی وجہ سے اور ابو طالب کی اولاد کی وجہ سے. تو لہذا جب تعریف کو پڑھتے تو ایمان ابو طالب ہمیں بڑھتا نظر آتا ہے. وہ چاہے بات کیا جائے چاہے کیا سمجھے جو صحیح طریقے سے وضو کو وضو کی زندگی نہ بولتا
جو چاہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے. آؤ میں خود یہ کہتا ہوں جب تک میں موجود ہوں اگر کوئی سوال کرنا چاہے جناب ابو طالب کے ایمان پر تو میں اس کا جواب کتاب کے حوالے سے دوں گا. تو لہٰذا ایسی ایسی منزلیں آتی گئی اور جناب ابو طالب کی حفاظت کیا اور انشاءاللہ کل سے گفتگو آگے بڑھائی جائے. لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں فکر کرنا چاہیے آیا محمد 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 کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا. کب کہا؟ کس کے لیے کہا؟ کون ہے سب محمد؟ وہی 12 امام اور رسول خدا. یا اللہ کے رسول آپ نے محمد کہا, آپ کا کردار ہمیں ملے گا, میں بھی محمد مانوں گا بالکل. اور میں علی کو علی نہیں مانتا, میں علی کو علی نہیں مانتا, میں علی کو خلیفہ نہیں مانتا. میں خود منبر سے کہہ رہا ہوں ساتھ ہو کر میں علی کو علی نہیں مانتا. اگر نبی حضور خود اور محمد رشیدہ میں اعلان نہ کرتے بھائی توجہ چاہتا ہوں, میں علی کو علی نہیں مانتا, میں علی کو علی مانتا ہی نہیں. اگر رسول اعلان نہ کرتے یہ آپ رسول سے سمجھیے, رسول سے جھگڑا کر کے آپ اللہ سے جھگڑا کر لیجیے. جو اللہ سے جھگڑا کر لے وہ اپنا ہدیہ کرا ہو جائے گا. آپ سب کا سب بات ہوگا محمد اللہ سے جھگڑا کرنے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرنے کے لیے پہلے اللہ کے پاس جانا ہوگا. تو لہٰذا پہلے بہت توقع کرو, پھر اس کے بعد اللہ سے حساب کر کے آنا, پھر ہمیں یہاں بتانا کہ اللہ نے کہا کیا ہے. تو لہٰذا ہم غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. اللہ پروردگار محمد والے محمد کے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے تیرے اہل بیت کا تو ناراض ہو جائے. میرے اللہ ان مجلسوں کو قابل قبولیت ہے, اپنے قبول کرنا. اور میں کیا بیان کروں, میں میرے اندر لداوت نہیں ہے کہ میں اہل بیت کے مسائل کو بیان کر سکوں. اداروں ہر موڑ پر قربانیاں جناب ابو طالب کے فرزندوں نے کی ہے اور آج رسول نے قربانیاں کی ہے. دعویٰ کرنے والے خلافت کا اور خلیفہ بننے کا امت کے لالچ میں بہت لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ہیں مگر بندہ اہل بیت کی ذات وہ ہے جس نے فقط اور فقط رضا الہی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اداروں آج محرم کی تاریخ ہے. کل میں 4 محرم رات کی مجلس پڑھی تھی اور آپ حضرات نے خود تیار کیا تھا, شہزادی کو پیسہ دیا تھا. اداروں ایک ایک دن سے محرم جدا ہوتا جا رہا ہے. اداروں اگر ہماری سانس رہے گی, ہم رہے یا نہ رہے, آپ رہے یا نہ رہے, محرم حسین تا قیامت تک رہے گا. تو لہٰذا ایسی کریا کرنا کہ شہزادی کہیں اداروں وہ تم نے حق ادا کر دیا ہو جو میں چاہتے تھی. شہزادی زہرا اپنی محبت سے اپنی دلی بستیوں کو پکڑ کر آواز دے, میرے چاہنے والے تم نے اداروں کا حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا. اداروں آج محرم کی ایک تاریخ ہے. اداروں سب سے بڑی کربلا کہاں سے واقع ہوئی؟ کربلا واقع اس وقت ہو گئی جب کوفے میں مسلم کو لے کر دوسرے شہید کر دیا گیا. اداروں تاریخ ملتی ہے کوفے میں 18,000 غالباً خود امام حسین کے پاس بھیجا گیا, امام ہماری نصرت کے لیے آپ کوفے آ جائے, حسین آپ کوفے آ جائے, ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر حسین سے بھی ٹکرا اور بچہ سوچنے والے طرح بس کریا کر دینا تاکہ شہزادی خوبصورت ہو سکے, شہزادی مسرور ہو سکے, ہمارے آنسو کو دیکھ کر تاکہ ہمارا حسین کے زخموں کا مرہم بن سکے ہوئے ہمارے آنسو. ہمارے تاریخ لکھتی ہے کہ جب خطوط آنے لگے امام حسین کے پاس یہ جملہ کہا گیا, حسین اگر آپ پیچھے نہ آئے تو روز محشر ہم رسول کو شکایت کریں گے کہ ہم آپ کے نواسے کو رہنما بنانا چاہتے تھے مگر ہو نہ آئے. ہمارے امام کی آپ کے قاتل بنی جاتی ہے اور ظاہر بنی جاتی ہے, امام کی آپ کے قاتل بنی جاتی ہے, ظاہر بنی جاتی ہے. اگر خدا خدا کوئی ہمارے سرائے مضمون کو بلا دے, اگر تاریخ لکھتی ہے اسے بجائے بھائی مسلم میں تمہیں اپنا سفیر بنا کر دے رہا ہوں. چاہے میرے کوفے ظاہر کیا کہاں مسلم بھائی اور مختصر مسائل جب مسائل چند جملے کے بعد آپ حضرات کو زیادہ تمام ہمارے جناب مسلم کوفے میں آئے. آنے کے بعد اعلان کیا اور
کرنے کے بعد انہوں نے حسین کے بارے میں بتایا اور ہمارے سب یہ جانتے تھے کہ مسلم ہے تو سفیر رہنما بنا کر حسین نے بھیجا ہمارے دار مسلم کی ہے اپنی جگہ پر حسین نے مسلم کو اپنا منصب دیا تھا یعنی سمجھ کے اس وقت حسین کی جگہ پر مسلم امام بن گئے تھے ہمارے جناب مسلم پہنچے اور تعلق خدا کے نگران لوگوں نے نمازہ کے وقت کیا جناب مسلم نے نماز مغرب پڑھائے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ لوگ مسلم کو چھوڑ کر چلے جاتے والے لوگ آئے جس میں ماراؤ کا علاج تجربی سے ثبوت دیا گیا تیری موقع ہے جس میں مسلم کو بھی شہید کیا جائے گا تاریخ لکھتی ہے الحمدللہ خدا کو دوست لائے نہیں بنا کے اداکاروں کا یہ لکھتی ہے مقاتل بیان کرتے ہیں میرے اندر اتنی ہمت نہیں میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ مسلم کے مسائل پڑھ سکوں اے مسلم مجھے معاف کریے گا اے شہزادی فاطمہ زہرا مجھے معاف کریے گا تم کو تعلیم ہے آپ کے ذاکر سے اداکاروں کا لکھتی ہے جب لوگ شہادت پردیش میں وہاں آیا ہوں آپ کے یہاں اچھا آپ بتائیے بندہ آپ لوگ کے یہاں آؤں کہ آپ نے مجھے بلایا بڑی محبت سے اور ایک بار آپ میرا ساتھ چھوڑ دو پردیش میں بتائیے میرے دل کو کیا گزرے گی کسی کو گزرے گی بھائی میں کیسے بے وفا لوگ ہیں انہوں نے مجھے پالا محبت کر کے کہ بلا کے مگر میرے کا وعدہ دیا بھائی ذرا مسلم سے پوچھے کوئی کہ پہلے سے پردیش میں کوئی اپنا لے مسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی جو بھی چاہنے والے تھے وہ بھی چلے گئے اب مسلم کوفے کی گلیوں کی چھوڑے پھر رہے جناب مسلم پارا مختصر ہوئے تھے کہ جناب مسلم ایک ڈیوٹی پر ایک دروازے پر جا کے بیٹھ جاتے ایک ضعیف آتی ہے کہ اے شخص تم کہاں آیا ہو شخص مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا مجھے معلوم ہو رہا شخص تجھے نہیں پتا کہ کفر کے حالات میں تو داخلہ نہیں ہے اے شخص حسین کے سفیر کو کھوجا لگا رہا ہے اے شخص اپنے کھڑے کر کے نہیں چلا جاتا ہمارے مسلم کو خلاص دیا گیا مسلم کیا کہتے ہیں اے غریبا کہ یہ بتا جس کا کوئی خرید نہ ہے توجہ صاحبہ ہمارے کیا مسائل بیان کریں ہمارے میرے اندر مطابق وقت نہیں ہے بتا مسائل کو پورا کر سکیں جناب مسلم کا کیا ہے غریبا سے بتا کہ جس کا کوئی چاہنے والا نہ ہے کوئی اگر مسافر ہے کہاں جائے اس سلطان کا شخص مجھے لگا تو کہاں سے آیا ہے مسلم نے کہا میں مدینے سے حسین نے مجھے بھیجا ہے اس سلطان کا اچھا حسین نے بھیجا ہے اس شخص نے کہا حسین نے کہا حسین نے بھیجا ہے اس شخص نے جناب مسلم کہتے ہیں ہاں حسین نے بھیجا ہے کہا تو حسین کا کیا لگتا ہے جناب مسلم کہتے ہیں مسلم بن یقین ہوں حسین نے مجھے سفیر بنا کر کوفے میں بھیجا ہے کوفے والوں نے طلب کیا تھا حسین آپ کوفے آ جائیے آپ کوفے آ جائیے آپ کوفے آ جائیے تو میرے حسین نے مجھے اپنا سفیر بنا کر بھیجا کوفے والوں نے تباہ کر دی اگر اللہ مختصر کے وہ ضعیفہ احمد اور کی چاہنے والوں کی اس ضعیفہ نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں بنا دیا زدار تعلق ہوتی ہے جناب مسلم اس ضعیفہ کے گھر میں ہے جیسے ہی جناب مسلم کو آمد لگی پوری فوج کی فوج اس ضعیفہ کے پر پہ آ گئی اور آنے کے بعد جیسے ہی جناب مسلم کو خبر ہوئی مسلم نے کہا ضعیفہ تم میرے ہاتھوں میں تلوار دے اس ضعیفہ نے کہا کہ اولاد کہاں جائے گے یہ نہیں آپ کے ختم کرنے پر آمانا ہے مسلم کا چنا سنا ہمارے طرف جائے گے مسلم کہتے ہیں ضعیفہ مجھے یہ قبول نہیں کرنا دعوت کرو میں چلے آئے اب ہمارے مقام ہے مسلم ذرا کربلا کرا دے میرے دیکھیے وہ شخص کیسے تھے آپ نے غریبی وہ شرم آنے لگی کہ کہیں نہ بہت بڑے بنا گئے یہ روایت کی پرانی گاڑی عرب میں تھی میرے ہاتھ کے پرانے کی عورتیں سرے چہرے چھڑی گئی تماشے لگائے گئے اے مسلم ہر وقت یہ ہے مسلم کو جانے ہمارے میں چھپ لے جایا گیا وہ جانے کے بعد کہا گیا مسلم کے سرکن میں جدائی کی جائے گی مسلم کے سرکن میں جدائی کی جائے گی مسلم کو کہا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا مسلم نے کہا
شخص مجھے پانی پلاتا ہے، جیسے ہی پانی مسلم کے قبول لایا گیا ویسے ہی جناب مسلم نے پانی پینا چاہا، اس دشت میں مسلم کا خون گر گیا، ادھر مسلم نے خون کو جیسے ہی خون گرا مسلم نے پانی کو چھوڑ دیا، مسلم نے کہا کہ پانی مرضی سے نہیں پی سکتے، ادارے بس جناب مسلم کو دیر کر نماز پڑھے، ادھر حسین سمجھنے کے آگے اتارا جائے گا، ادارے جناب مسلم کو دارے لمبارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور دارے لمبارہ کی چھت سے جناب مسلم کو گرا دیا گیا، اب جناب مسلم کہتے ہوئے ادارے لمبارہ کی چھت سے گرے، ادھر حسین سے عباس نے کہا اے آقا حسین یہ بتائے میرا بھائی مسلم کہا ہے، حسین مجھے نہیں اٹھاؤں گا عباس، یہ دو انگلیوں کے درمیان مجھے کوئی کیا گیا ہے، عباس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو دارے لمبارہ کی چھت سے گرایا جا رہا ہے، حسین نے کہا عباس نے کوئی آیا نہیں، یہ میرا سفیر مسلم ہے، عباس جواب میں آئے کہا مجھے اجازت سے کوفے پہنچائیے، حسین نے کہا اے ابا تمہیں کربلا کے لیے جانا ہے، تمہیں کربلا میں امتحان دینا ہے، تم کوفے کے لیے جائیے، ابا کرے عباس نے کہا اے آقا حسین بس اتنی سی اجازت دیجیے کہ جیسے ہی مسلم کو چھت سے گرایا جائے میں مسلم کو اپنی آغوش کے لے لوں، عباس نے جیسے ہی یہ پڑھا گا حسین کہتے عباس ذرا زمین کے نیچے دیکھو، جناب عباس نے کیا دیکھا ایک سعودہ ہے جو مسلم کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، عباس نے کہا اے آقا یہ کون ضعیفہ ہے جو مسلم کو اپنی آغوش میں ادارے دیکھو عباس نے میرا کہا جناب حسین نے کہا عباس یہ کوئی آیا نہیں، یہ کوئی بات ساری ماتا بنا ہے، عباس تم کربلا کے لیے ہو، عباس تمہیں اللہ نے کربلا کے لیے منتخب کیا ہے، عباس صبر کرو امتحان کی منزل آگے ہے، عباس بس خدا سے دعا کرو ہم مقصد میں کامیاب ہو جائے، والسلام نصیبہ سلام ارجن کرو بارلانا تجھ سے دست بدعا کہ اگر مجھ سے اس ذکر لگا کر میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوں اس کو معاف کرنا،